ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت سورہ اعراف کے 90 رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ اعراف قرآن مجید کے 7 نمبر کا سورہ ہے. اس کے 90 رکوع میں 8 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 65 سے لے کر 72 تک. آیت نمبر 65 سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم والوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی خدا نہیں، پھر آخر تم برے کاموں سے کیوں نہیں بچتے؟ قرآن سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وسعت کتنی تھی. البتہ یہ بات قطعی ثابت ہوتی ہے کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہ سب کے سب غرق ہوئے، اور جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے صرف انہوں نے نجات پائی. یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 66. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ترجمہ: ان کی قوم نے بڑے لوگوں اور سرداروں نے ان کی قوم کے بڑے لوگوں سرداروں نے جو اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہا ہم تو تمہیں بے عقل و حماقت میں مبتلا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور در حقیقت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم معاذ اللہ جھوٹے ہو. آیت نمبر 67. قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ترجمہ: ہود علیہ السلام نے کہا مجھ میں کوئی حماقت نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کا بھیجا ہوا ہوں. آیت نمبر 68. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. ترجمہ: تو میں اپنے مالک کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایماندار، قابل بھروسہ اور تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. آیت نمبر 69. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ: کیا تم کو بس اتنی سی بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی پر تمہارے پالنے والے مالک کی نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب خدا نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو خلقت میں طاقتور بھی بنایا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، شاید تم کامیابی حاصل کر لو. تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ کافی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت جو خداوند عالم نے تم کو عطا فرمائی وہ ہماری ولایت ہے. آیت نمبر 70. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. ترجمہ: لیکن اس پر انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور جس چیز کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں اسے چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے.
تفسیر فصل الختام میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ کافروں کو اللہ کی عبادت کرنے کے حکم پر اتنا اعتراض نہ تھا جتنا خدا کو ایک اکیلا ماننے پر اعتراض تھا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کا چھوڑنا ان کے لیے سخت مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر اڑے ہوئے تھے، اور یہ ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی یاد دلائی گئیں تاکہ ان کو اور سچے مسلمانوں کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ محققین نے قوم کے اس جملے سے نتیجہ نکالا کہ یہ قوم اللہ کی منکر یا اللہ سے نہ واقف نہ تھی، نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، ان کو بس انکار تھا تو صرف اس بات سے کہ آخر ایک اکیلے اللہ ہی کی بندگی کیوں کی جائے، دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کے ساتھ شریک کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اور اس بات پر نبی نے سوال کیا کہ تم خود جسے رب اکبر کہتے ہو، کیا اس نے کوئی سند تمہارے ان جھوٹے بناوٹی خداؤں کے لیے عطا کی ہے؟ کیا رب اکبر یعنی خدا نے کہیں کہا ہے کہ میں نے فلانے ٹھاکر، امیر، سردار، فرشتے یا جن یا ان کے بتوں کو اپنی خدائی کا اتنا حصہ دے رہا ہوں، یا تم نے خود اپنے آپ صرف اپنے وہم و گمان سے خدا کی خدائی میں سے جتنا حصہ چاہا ان کو دے ڈالا ہے، یا تم نے خود اپنے آپ صرف اپنے گمان کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہے کہ مشرکوں کی اصل چڑ ہمیشہ خدا کی یکتائی سے رہی ہے، وہ خدا کے وجود سے انکاری نہیں ہوئے، یعنی خدا کا نام جتنی بار چاہے لیجئے، مگر جب بھی لیجئے تنہا نہ لیجئے، دوسروں کو ساتھ ساتھ خدا کا شریک بنا کر اس کا نام لیجئے، یہ مشرکوں کا طریقہ تھا۔ آیت نمبر 71، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ترجمہ، حود علیہ السلام نے کہا تمہارے مالک کی پھٹکار ہو تم پر اور اس کا غضب بھی تم پر ٹوٹ چکا ہے، اب کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری؟ اچھا تو پھر بھی خدا کے عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 72، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر ان کا رگ و ریشہ تک اکھاڑ پھینکا جنہوں نے ہماری باتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا تھا، کیونکہ وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔